شیخ سعدی شیرازی کی حکایتیں. ہم ان کی حکایت نمبر 4 پڑھیں گے آج صفحہ نمبر 14 پر. ایک ضرورت مند کو کوئی ضرورت پیش آئی. ایک آدمی نے اس سے کہا فلاں آدمی بہت مالدار اور طبیعت کا سخی ہے. اگر تیری ضرورت سے واقف ہو جائے تو یقیناً اس کو پورا کرنے میں دیر نہ لگائے گا. ضرورت مند نے کہا میں اس سے واقف نہیں ہوں. ضرورت مند نے کہا میں تو اس کو جانتا بھی نہیں ہوں. اس شخص نے کہا کہ چل میں تیری رہبری کروں گا. چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں, میں تمہاری سفارش کر دوں گا. چنانچہ اس آدمی نے ضرورت مند کا ہاتھ پکڑا اور اس مالدار شخص کے پاس اس کے گھر تک لے آیا. ضرورت مند نے دیکھا کہ وہ شخص منہ پھلائے بیٹھا. ضرورت مند نے دیکھا کہ وہ اتنے فخر اور غرور سے بیٹھا ہوا ہے. وہ یہ دیکھ کر الٹے پاؤں لوٹ گیا اور کچھ نہ کہا. اس آدمی نے جب اسے لے کر جو گیا تھا اس نے کہا کیا؟ ضرورت مند نے کہا اس شخص کی عطا میں نے اس کی صورت کو بخش دی. مجھے پتہ چل گیا تھا, اس کے چہرے سے ہی پتہ چل گیا تھا کہ وہ کسی کی کیا ضرورت پوری کرے گا. سعدی فرماتے ہیں ایک ضرورت کسی ترش روح کے پاس نہ لے جا. ضرورت مند کو چاہیے کہ کسی بد مزاج آدمی کے پاس نہ جائے اور اس کی بری عادت سے تکلیف پائے گا. اس کی ایسی بری عادت سے اس کو تکلیف ہی ہوگی. وہ سوچے گا کہ خود ایسا ہے تو وہ میری ضرورت کیا پوری کرے گا. اگر حاجت کسی کے پاس لے جانی ہی پڑے تو ایسے آدمی کی تلاش کرو کہ اس سے اپنی ضرورت ظاہر کرو, جس کا چہرہ دیکھتے ہی فوراً طبیعت کو آسودگی حاصل ہو جائے. یعنی اس سے ملاقات کر کے طبیعت کو خوشی حاصل ہو اور کام بھی ہو جائے. آپ اپنے ایسے شخص کے پاس ضرورت لے کر جائیں جس کا اخلاق بھی اچھا ہو اور آپ کو لگے کہ وہ آپ کی ضرورت پوری کرنے کے قابل ہے. نہ کہ ایسے شخص کے پاس جائیں جو اتنے فخر و غرور سے بیٹھا ہو جس سے آپ کا دل ہی ٹوٹ جائے کہ آپ کو وہیں پہ لگ جائے کہ وہ کیا آپ کی ضرورت پوری کرے گا. یہ حکایت نمبر 4 آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آپ نے اس میں سے حاتم نے کس اعتبار سے لکڑہارے کو اپنے سے زیادہ باہمت قرار دیا. اور میں چوتھی حکایت میں ضرورت مند شخص مالدار آدمی کو دیکھ کر واپس کیوں چلا گیا. یہ 2 کوسچن آپ کے ہوم ورک ہیں جو آپ نے اپنی کاپی میں صفائی سے کرنے ہیں. خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.